بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات مریم نواز نے آج کہی، جو خطاب کیا، وہ ان کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ یہ مریم نواز نہیں بولی، یہ پوری مسلم لیگ نون کا موقف ہے، یہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا موقف ہے، اور یہ حقیقت ہے جو مریم نواز نے کہا۔ ان کی جماعت کی پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور وفاق، وہاں پہ حکومت ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کیوں خاموش ہے، مریم نواز کیوں خاموش ہے۔ یہ اس وقت جو آئینی بحران ہے، آئینی اور قانونی مشینری کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ریاست اس وقت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے اور عجیب و غریب کھچڑی پک رہی ہے۔ اداروں پہ، فوج پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ انتہا کا دباؤ ہے۔ بنوں کا واقعہ ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے فوج کے ساتھ، حالانکہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ کن لوگوں نے بنوں کینٹ پر حملہ کیا؟ پی ٹی ایم والے کون تھے؟ جے یو ای فے کے کارکنوں نے ان کو روکا، پی ٹی ایم کے کارکنوں کو، کہ آپ بنوں کینٹ کے اوپر پتھراؤ نہ کریں۔ وہاں پہ جھگڑا ہوا، نام امن مارچ ہے، اور پھر اس امن مارچ کو تشدد میں تبدیل کیا گیا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت غائب ہے۔ علی امین گنڈا پور کی پولیس امن و امان کے قیام میں غائب ہے، کچھ نہیں کر رہی۔ یہ المیہ ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ کر لیا علی امین گنڈا پور نے کہ صوبے کو ان طالبان کے حوالے کرنا ہے، جو پہلے وہاں پہ تباہی مچائے ہوئے ہیں، آپ کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو شہید کر رہے ہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور صاحب، لیکن پولیس کچھ نہیں کر رہی، خاموش تماشائی ہے۔ پتہ چلا کہ ان کو احکامات ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ سیکورٹی فورسز اور یہ جو بدامنی پھیلانے والے عناصرین کے درمیان نہیں آنا، وہ نہیں آ رہے، وہ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے، تعصب لوگوں کے ذہنوں میں، صوبے کی علیحدگی کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، فوج کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ یہ خطرناک ہے گنڈا پور صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کون سی آگ سے آپ کھیل رہے ہیں۔ یہ ریاست، یہ پاکستان، مملکت پاکستان کو اگر کچھ ہوا اور آپ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سب کچھ کرتے رہے، تو یقین مانیے بہت اس کا برا انجام ہوگا، سب کے لیے نتائج خطرناک ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کر کے اپنے لیڈر کو اقتدار میں لے آئیں گے، اس طرح پاسبل نہیں ہے، نہیں ہے، کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے۔ مت سمجھیں کہ جو ریاست ہے یا ریاستی ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو کہا کہ سیاسی عدم استحکام لانے کی اگر کسی نے بھی کوشش کی تو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے 5 سال حکومت کے 5 سال پورے کرنے کی انہوں نے بات کی ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی میسج دے دیا کہ اس ملک کو چلنے دو۔ مری میں اپنے والد کے ساتھ 1 ہفتہ انہوں نے گزارا، شہباز شریف بھی ملتے رہے، ساری صورتحال پہ غور و خوض ہوتا رہا، ایک پالیسی بنائی گئی، اور آج انہوں نے موقع جانا ٹاؤن شپ میں ماڈل بازار کی افتتاحی تقریب سے دل کی باتیں کھل کر باتیں کی ہیں، کرنی چاہیے، بنتا ہے۔ یہ ان کا کہنا کہ ایک جماعت کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے، شر پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ، ظاہر ہے تحریک انصاف۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کو پتہ ہے، آپ نے جو کہا نا کہ پتہ نہیں کہاں سے لانچ ہوئے ہیں، کہاں سے انہیں پیسہ آتا ہے، ملک کے لیے بات نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کون پیسہ دیتا ہے، امریکہ بھی ان کے پیچھے ہے، اسرائیلی لابی بھی ہے، یہودی لابی، صہیونی لابی، ساری اس کے پیچھے ہے، جو لابیز بنی ہوئی ہیں۔ جس طرح انہوں نے طے کر لیا کہ ٹرمپ کو لے کر آنا ہے امریکہ میں، اسی طرح اسی لابیز نے یہ طے کیا ہوا کہ اس کے عمران خان کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کا ایجنڈا ہے، اس سے بچنا ہے۔ خود کو بچائیں، ملک کو بچائیں، لیکن یہ عجیب و غریب صورتحال بڑی ہوئی ہے۔ آئین، انہوں نے خود بھی کہا کہ آئین کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے، جو چیز نہیں مانگی گئی وہ بھی دے دی گئی، وہ خود یہ کہہ رہی۔
جو ترقی پاکستان میں ہوئی یا کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا کے بندوں، ملک تو آپ کا اپنا ہے، اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ مٹا دو، آگ لگا دو، انتشار کرو، سارا کچھ کرو. یہ عجیب و غریب سچویشن ہے. یہ معاملات جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی یہ معاملات کسی طور پہ بھی سنبھلنے والے نہیں ہیں. تو اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں ان چیزوں کو سمجھیں گے، تو یقین مانیے یہ آگ جس انداز سے پھیل رہی ہے خیبر پختونخوا سے، ریاستی بریک ڈاؤن اگر جس دن ہو گیا تو پھر خدا نخواستہ آپ کا ملک خطرے میں. اس وقت آپ کے دشمن ارد گرد بیٹھے ہوئے، آپ کے ہمسائے بھی آپ کے سگے نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب یہاں پہ کوئی کمزوری ریاست اور فوج دکھائے اور وہ چڑھ دوڑے. پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے، جو ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، جن معصوم لوگوں کو لے کر آگے آیا جا رہا ہے، جو پھیلایا جا رہا ہے، شر پھیلایا جا رہا ہے، وہ خدا کے بندوں کسی جگہ پہ تو بریک لگاؤ. یہ ملک آپ کو اپنا ہے، اس کو اپنا سمجھیں. مت اتنی آگ کو، انتشار کو اتنا پھیلائیں کہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے. مت ایسا کریں. قانون اور انصاف کے دائرہ کار میں رہ کر احتجاج کریں، جس کا آئین جو ہے وہ آپ کو حق دیتا ہے.